بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد جامعہ المصطفیٰ کے متعلق تفصیلی اور شفاف معلومات فراہم کرنا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو شروع سے لے کر آخر تک ساری تفصیل بیان کی جائے گی۔ جامعہ المصطفیٰ عالم اسلام کی معروف شخصیت ثناخان مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ تعالی نے رکھی، اور اس کی رکھنے کا بنیادی سبب یہ بنا کہ آپ کا ایک مرتبہ اجمیر شریف خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کے دربار پر ہند میں جانے کا اتفاق ہوا، اور وہاں جا کر آپ نے جب ان کے دربار پر حاضری دی تو ان کا ذہن بنا کہ جس طرح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ خدمت کی اور آج بھی ان کا نام باقی ہے، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دین کی کوئی خدمت یا ایسا کوئی ادارہ قائم کریں کہ جس میں قیامت تک کے لیے دین کا کام ہوتا رہے اور اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے، ہمارے لیے ثواب جاریہ بن جائے۔ آپ نے جامعہ المصطفیٰ کی بنیاد رکھی اور اس کے لیے کوششیں کیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی، اور ایک مختصر عرصے کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ آپ نے قائم کیا، جس کے اندر قرآن کی تعلیم بھی شروع ہو گئی اور درس نظامی کا بھی وہاں پہ کورس ہونا شروع ہو گیا، جس میں بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی ساتھ دی جاتی ہے اور دینی تعلیم بھی دی۔ جامعہ المصطفیٰ کے ساتھ خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ علیہ کی محبتوں کا اندازہ یہاں سے لگائے کہ آپ کو مدرسے کے اندر اپنے ہاتھوں سے کھانا پکاتے ہوئے دیکھا گیا، اور آپ جس محفل میں بھی جہاں پہ بھی کہیں نعت خوانی کے لیے جاتے تو آپ سے جہاں تک ہو سکتا، جہاں تک آپ کی حسب مقدور تھا، حسب استطاعت تھا، آپ نے اس جامعہ کے لیے کوششیں، اور اس کے بعد یہ جامعہ چلتا رہا۔ پھر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور نومبر 2023 میں اس جامعہ کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا کہ بچوں کی طرف سے یہ شکایت کی گئی کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، جنسی زیادتی کی گئی، جس کو پولیس انتظامیہ نے اور میڈیا نے بہت ہائی لائٹ کیا اور اس کو بیان کیا۔ پہلے 50 بچوں کے ساتھ زیادتی کی رپورٹ چلائی گئی، پھر 27 بچوں کی زیادتی کی رپورٹ چلائی گئی، پھر 14 اور پھر 4 بچوں کی زیادتی کی رپورٹ چلائی گئی، پھر ڈی پی او صاحب کا بیان بھی اس کے اوپر آیا۔ تو اس کے بعد سب سے پہلے اس کے متعلق جو اقدام اٹھائے گئے وہ سنی تحریک کی طرف سے اقدامات ہوئے۔ سنی تحریک نے ایک ہنگامی اجلاس رکھا، اور اس میں پھر یہ لائحہ عمل طے کیا گیا کہ کیا کیا جائے کہ اس کو اوپن کر دیا جائے، کیونکہ جامعہ المصطفیٰ کے ساتھ ساتھ اندر مسجد بھی ہے جس کو سیل کیا گیا، اور 3 دن ہو چکے ہیں کہ وہاں پہ اذان بھی نہیں ہوئی اور نماز بھی نہیں ہوئی، اور یہ جو ہے ایک قابل تکلیف عمل ہے کہ اللہ کا گھر مسجد سیل کر دیا جائے اور اس میں نماز نہ ہو۔ قطع نظر اس کے کہ جو مجرمان ہیں ان کے اوپر کارروائی کی جائے، ان کی تفتیش کی جائے، اور اگر ان کے جرم ثابت ہوتے ہیں تو ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، ان کو ان کے جرم کی سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ آئندہ آنے والا کوئی شخص یا آئندہ کسی مدرسے کے اندر یا کسی ادارے کے اندر ایسا واقعہ پیش نہ آئے۔ تو یہ ساری لائحہ عمل تیار کرنے کے بعد پھر سنی تحریک نے 21 نومبر 2023 کو صبح 11 بجے پریس کانفرنس کی، جس میں علامہ شفیق الرحمن رضوی صاحب نے سنی تحریک کی طرف سے یہ موقف بیان کیا کہ ہم انتظامیہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مدرسے کو اور مسجد کو ڈی سیل کریں، کیونکہ مجرمان کی جو جرم ہے، جو ان کی غلطی ہے، اس کا کوئی آئین یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی قاری یا استاد جرم کرتا ہے تو اس کے جرم کے نتیجے میں کسی ادارے کو بند کر دیا جائے۔ تو یہ
پریس کانفرنس کی گئی، اس کے بعد انہوں نے ساتھ یہ بھی اظہار فرمایا کہ ہم یہ پریس کانفرنس اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم ان مجرمان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ دینی ادارے قرآن پاک کی تعلیم اور نماز اور اذان کا جو عمل رک گیا ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو سکے اور اس کو نہ روکا جائے، تاکہ یہ سلسلہ اسی طرح قرآن اور نماز اور اذان کا جاری رہ سکے اور دین کی اشاعت کے اندر، دین کی تبلیغ کے اندر اور دینی کاموں کے اندر کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اس کے بعد مدرسے کی انتظامیہ کی طرف سے بھی ایک پریس کانفرنس کی گئی 21 نومبر شام 4 بجے، جس میں انتظامیہ نے پھر ساری صورتحال جامعہ المصطفیٰ کے متعلق یہ بیان کی کہ یہاں پر بنیادی طور پر واقعہ کیا ہوا تھا، وجہ کیا بنی تھی، یا جو انتظامیہ پر الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ درست ہیں، یہ غلط ہیں۔ تو انتظامیہ نے یہ بات بیان کی کہ یہ واقعہ جو پولیس یا سیکیورٹی اداروں کی طرف سے جو کارروائی کی گئی یا جو میڈیا کے اوپر کارروائی کی گئی، یہ 18 نومبر کو کی گئی، اور مدرسے کے اندر یہ جو مدرسے نے ان اساتذہ کے خلاف کارروائی کی یا جو عملی اقدام اٹھایا وہ 8 نومبر سے ہے، اور 8 سے 18 نومبر تک مدرسے کی انتظامیہ کو پریس کانفرنس کرنے تک انہوں نے یہ بات بیان کی کہ پریس کانفرنس میں ہم یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں، یا پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان کے خلاف FIR کاٹتے وقت یا جب میڈیا پر یہ بات بیان کی گئی اس وقت تک یہ بات ان کے علم میں نہیں لائی گئی تھی کہ ان کے اساتذہ نے جو ہے وہ اس طرح کا کوئی عمل کیا ہے، جنسی زیادتی کی ہے، یعنی بچوں کی طرف سے کوئی ایسی کمپلین نہیں تھی۔ بچوں کی طرف سے یہی کمپلین تھی کہ اساتذہ نے ان پر جسمانی تشدد کیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر انتظامیہ نے جو پولیس نے کارروائی کی، بچوں کا میڈیکل کروایا، تو اس کی بھی انہوں نے تردید کی کہ میڈیکل 14 کے 14 بچوں کا نہیں ہوا، بلکہ اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی اس چیز کو رپورٹ کیا کہ 11 بچوں یا 13 بچوں کے والدین نے میڈیکل کروانے سے انکار کرا دیا تھا، اور 4 بچوں کا میڈیکل ہوا، وہ بھی جنسی میڈیکل نہیں ہوا بلکہ جسمانی میڈیکل ہوا، یعنی ان پر کوئی ڈنڈوں سے تشدد کیا گیا یا کسی جو ہے وہ چاقو وغیرہ سے تشدد کیا گیا تو اس کا میڈیکل کیا گیا، جنسی میڈیکل کیا ہی نہیں کیا۔ یہ مدرسے کی انتظامیہ کی طرف سے پریس کانفرنس میں بیان کیا گیا، اور ساتھ ہی مدرسے کو ڈی سیل کرنے کا مطالبہ کیا گیا، جس مطالبے کو درست مانتے ہوئے انتظامیہ نے فوری طور پر، اور پھر امن کمیٹی نے بھی یہی مطالبہ کیا کہ مدرسے کو ڈی سیل کیا جائے، مجرمان جن کا قصور ہے، جو مجرم ہیں، ان کو سزا دی جائے، مسجد اور مدرسے کو اوپن کر دیا جائے۔ تو انتظامیہ نے مطالبہ مان لیا اور مدرسے کو ڈی سیل کر دیا، اور اس پریس کانفرنس اور ویڈیو بنانے کا اور اس سارے معاملات کا مقصد بھی یہی تھا کہ مدرسہ اور مسجد کو لینا کہ مجرمان کی پشت پناہی کرنا، یہی مقصد تھا، اور اللہ تعالیٰ نے سب کی کوششوں کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سنی تحریک اور مدرسہ کی انتظامیہ اور جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مدرسے کی اور مسجد کی عزت و ناموس کے لیے یہ اقدامات کیے اور کاوش و کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، اور ہمارے دینی مدارس کو اللہ تعالیٰ تحفظ عطا فرمائے، اسی طرح دین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مال جان عزت آبرو سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔